والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج میں آپ سے مخاطب ہوں اور اللہ رب العالمین کے دین کے سلسلے میں چند گزارشات لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول اور منظور فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا وہ کامل ترین دین دیا، مکمل اور بالکل ہی پرفیکٹ دین عطا فرمایا، اور اعلان کر دیا کہ صرف اور صرف بارگاہ الہی میں وہی کام قبول اور منظور ہوگا جو اللہ رب العالمین کی کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. اگر کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام، کوئی بھی عبادت، کسی بھی قسم کی بندگی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر کیا جائے گا تو اللہ کے ہاں مقبول اور منظور نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے وہ کامل ہے. اب کامل دین سے کوئی آگے بڑھے گا تو اس کا قدم کہاں جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، اور دین اسلام ہی کو پسند کر لیا ہے. دین اسلام ہی اللہ رب العالمین کا محبوب ترین دین ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کسی بھی دین کو ایکسیپٹ اور قبول نہیں کرے گا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام. دین تو صرف اور صرف اسلام ہی رب کائنات کے نزدیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی دین، کوئی بھی دھرم، کوئی بھی ریلیجن اللہ رب العالمین کو منظور نہیں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دنیا میں تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ نیکی کا کام ہے، وہ دین کا کام ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رضا کا کام ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، جب تک اللہ رب العالمین کی کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہ لگی ہو تب تک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول اور منظور نہیں. اسی لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو وصیت کی ہے وہ یہی وصیت تھی: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. رواہ الحاکم والامام مالک فی الموطا. میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آخرت کا سفر کرنے سے پہلے اپنی امت کے سامنے واضح ترین وصیت چھوڑ کر کے گئے اور فرما دیا کہ جب تک کوئی بھی ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ ضلالت کا شکار نہیں ہوگا، وہ گمراہی کا شکار نہیں ہوگا. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن کریم جس طرح سے صحابہ کرام کے درمیان موجود تھا، اللہ رب العالمین کا کرم ہے آج بھی قرآن کریم ویسے ہی محفوظ ہے. ہمارا اور آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن کریم بالکل محفوظ ہے اور تمام تر تغیر، تمام تر تبدل اور تمام تر چینجنگ سے بالکل سیف ہے، تو آج سے عہد کریں اور یہ عہد و پیمان کر لیں کہ ہمیں رب کے قرآن سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرنی ہے، قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا ہے. اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری چیز چھوڑی ہے وہ ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ کا اور ہمارا ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں تمام تر اللہ رب العالمین کا پیغام اور اللہ رب العالمین کے میسج کو اپنی امت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اگر آپ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین پیش کر دیا ہے اور اپنی سنت سے اپنی امت کو آگاہ کر دیا ہے، تو آج ہی عہد کر لیں کہ ہمیں وہی کام کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ہم اپنی طرف سے کسی بھی قسم کا اضافہ اس دین میں نہیں کریں گے، کسی بھی قسم کا اضافہ ہم اس دین میں نہیں کریں گے۔ یہ عہد ہے، یہ پیمان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل پیرا ہونا ہے، اور جو کوئی بھی قرآن و سنت پر قائم رہے گا اور قرآن و سنت پر استقامت رکھے گا، اس کا انجام کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پینا نصیب ہوگا، اور جس کو وہ پانی نصیب ہو گیا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیے، اور اس کا انجام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو شفاعت نصیب ہوگی، شفاعت نصیب ہوگی، حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ ان تمام تر خصوصیات کو، تمام تر فضائل کو حاصل کرنے کا اللہ رب العالمین نے نسخہ کیمیا دیا، اور وہ فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کا شعار، مومن کی علامت، مومن کی پہچان، جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دی جائے فوراً اطاعنا، اطاعت شعار، فرما بردار، اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے تیار۔ تو تہیہ کر لیجئے اور یہ اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ ہمیں پوری زندگی صرف اور صرف وہی کام کرنے ہیں دین کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ہم اس پر جم جائیں، اس پر کسی بھی قسم کا اضافہ نہیں۔ آج جتنے لوگ اضافہ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ کر کہ یہ اچھا کام ہے، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں وہ کام کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے جس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہو۔ اس لیے یہ عہد کرنا ضروری ہے، یہ عہد و پیمان ضروری ہے، اور یہ اپنے ذہن میں بٹھانا ضروری ہے میرے بھائیو دوستو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل اور مکمل پیغام دیا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے۔ آپ اسی طرح سے دیکھیں گے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک یہودی نے کہا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہ تمہارا نبی بھی عجیب آدمی ہے، ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی ہی عقیدت سے اور ایمانی جذبے سے کہا تھا کہ ہاں ہمارے نبی اتنے ہی کمپلیٹ ہیں کہ ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، کسی بھی قسم کی ہمیں کہیں بھی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں تک کہ آداب قضاء حاجت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں۔ حالانکہ یہودی کا مقصد کیا تھا؟ یہودی کا مقصد یہ تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ وہ کئی ادیان اور کئی دھرموں کو دیکھ چکے تھے اور ان کو دین اسلام سے یہودی برگشتہ کرنا چاہتا تھا، جیسے آج ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی عالم دین ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفرت دلانے کے لیے کہتے ہیں ہر چیز میں ٹوکتا رہتا ہے۔ میرے بھائیو نہیں، اصل میں یہ خلوص کی نشانی ہے اور یہ خالص محبت کی نشانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے امت کو آگاہ کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ ہمیں رسول کامل اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اور جو آگے بڑھے گا اللہ رب العالمین اس کو قبول
اور منظور نہیں کرے گا۔ یہی پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مومن کا شعار اور مومن کا یہ امتیاز ہے، مومن کی یہ علامت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی پابندی کرے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ کی پیروی کرے، اور اسی میں کامیابی بھی ہے، اسی میں نجات بھی ہے، اور اسی میں اللہ رب العالمین کی رضا بھی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ میرے بھائیو، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرو۔ اللہ رب العالمین سے مغفرت کی امید رکھتے ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو۔ آخرت میں نجات چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ یقیناً اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ کی خوشنودی بھی ہے، اور قیامت کے دن ہولناکیوں سے نجات بھی ہے، اور پھر جنت نعیم کا حصول بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دنیا میں جب تک رکھے قرآن و سنت پر قائم رکھے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو اسی کلمہ پر ہمارا خاتمہ ہو جس کلمے کی دعوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت میں دی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔